بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، وہ اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں، توجہ رکھیں، اور اپنی مبارک قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ الجھنیں باقی نہ ہوں۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، اپنی قبر میں صلاۃ و سلام کو سنتے ہیں، جب ہم نے حدیث پیش کی من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، ایک اس پر اسنادی اشکال اور اس کے جواب ہیں، وہ فائلوں میں، تحریروں میں اور کتب میں موجود ہیں۔ جو ویسے میں سمجھا رہا ہوں یہ وہ ہیں جو عام طور کے کتب میں نہیں ہیں، اور مسائل کی ایسی کھلی تنقید نہیں ہے کہ جس سے بندے کو سمجھ آ جائے۔ اس پر ان کا ایک معروف سوال یہ ہے کہ حدیث پاک ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، کہ جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر صلاۃ اور درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، تو عندہ کی حد کیا ہے؟ عندہ کی، یہ بڑا معروف سوال ہے، عندہ کی حد کیا ہے کہ میرے پاس پڑھے تو میں سنتا ہوں؟ یہ پاس سے کیا مراد ہے؟ کتنی دیر؟ 2 ہاتھ، 4 ہاتھ، 10 ہاتھ، کتنی دور تک وہ تو عندہ ہے، اور کہاں جائیں تو عندہ کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرات نے اس کی جو رائے پیش کی ہے، مثلا حضرت شیخ محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، وہ تو فرماتے ہیں عندہ کا اطلاق مسجد پر ہے، کہ مسجد نبی کے اندر جو پڑھے میں خود سن لیتا ہوں، اور اس کے باہر جو پڑھے تو مجھ پر فلائقہ پہنچا دیتے ہیں۔ بعض حضرات نے یوں تحدید کی ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ عندہ کی حد نہ متعین کر سکتے ہیں نہ عندہ کی حد متعین کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ جو لفظ عندہ ہے کہ جو میرے پاس پڑھے میں سن لیتا ہوں، یہ عندہ ایک عرفی چیز ہے جو امر تقریبی ہوتی ہے، امر حقیقی نہیں ہوتا۔ عندہ میرے پاس یہ عرفی چیز ہے، ہر چیز کا عندہ الگ ہوتا ہے، یہ میرے پاس ہے یہ بالکل الگ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ حضرات ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، آپ میں سے کسی آدمی کا والد فون کرتا ہے کہ جی میرا بچہ آپ کے پاس پڑھتا ہے، میں کہتا ہوں جی ہاں ہمارے پاس ہی پڑھتا ہے۔ اب یہاں پاس کا مطلب یہ نہیں کہ کرسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو بالکل آخر میں ہے وہ بھی پاس ہے، اور جو پہلی صف پر ہے یہ بھی پاس ہے۔ اب دیکھو میرے پاس ہے لیکن اس پاس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، بالکل الگ ہو گیا نا۔ آپ سے مثلاً آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری سندھ سے جماعت آئی ہے اور جو سرگودا کے فلاں گاؤں میں ہے وہ کدھر ہے؟ میں کہتا ہوں ہمارے قریب ہے۔ اب یہ کتنا قریب ہے کوئی پتہ نہیں، حالانکہ وہ یہاں سے 50 کلومیٹر ہوگا سرگودا کے اندر ہی جو ہے، اور ایک ہے جو ہمارے 25 کلومیٹر ہوگا، اور ایک ہے جو گاؤں بالکل ہمارے ساتھ ہے۔ ہم تینوں کو کہتے ہیں ہمارے قریب ہے، لیکن اب ایک قریب 3 کلومیٹر ہے، ایک 25 اور ایک 50 ہے۔ تو یہاں دیکھو قریب کا معنی متعین نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عندہ یہ ایک عرفی چیز ہے جو امر تقریبی تو ہے، امر تحقیقی نہیں ہے۔ ہم طے نہیں کر سکتے کہاں تک عندہ ہے اور کہاں سے باہر عندہ نہیں۔ وجہ ہمارے ذمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا۔ اب وہ عندہ کی حد کے اندر ہے یا باہر ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ عندہ کی حد کے اندر ہوگا تو خود سن لیں گے اور جواب دیں گے، عندہ کی حد سے باہر ہوگا فرشتے پہنچا دیں گے اور پھر بھی جواب ملے گا۔ عندہ کی حد کے اندر ہو یا باہر ہو اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑتا نا۔ اس لیے یہ اعتراض برائے اعتراض تو ہے، لیکن اس اعتراض کا اصل مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں بات۔ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، وہ آپ سے پوچھیں گے صلاۃ و سلام سنتے ہیں یا ہر بات سنتے ہیں؟ اب آپ پھر پھنس جائیں گے کیا جواب دیں۔ ہم کہتے ہیں بھی سب سے بڑی بات، آسان بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سماع ثابت ہے اور عام اموات کا سماع بھی ثابت ہے۔ ہم عام اموات کے سماع فی الجملہ کے قائل ہیں، سماع دوام اور مطلق کے قائل نہیں ہیں۔ ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے، وہ کیا کیا سنتا ہے اس بات کو چھوڑ دیں، اور ہمارے تمام اکابر سماع فی الجملہ کے قائل ہیں۔ اب کوئی کس بات کا قائل ہے کہ منکر نکیر سوال کرے تو مردہ سن لیتا ہے، اس کے سارے قائل ہیں۔
دفن کر کے جائیں تو جوتے کی آواز سنتا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کا معنی کہ واقعتاً سنتا ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں واقعتاً سنتا نہیں، یہ تعبیر ہے سرعت سے، یعنی لوگ دفن کر کے ابھی اتنے دور ہوتے ہیں کہ بندہ ان کے چلنے کی آواز سنتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، اتنی جلدی آتے ہیں، اور اس کو تعبیر بیان کیا ہے۔ تعبیر اس سے انو یسم و خفقان علیہم، بعضوں کی یہ رائے ہے اور بعض سما کے قائل ہیں۔ اسی طرح بعض خاص مواقع پہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بدر کے اندر مقتولین بدر مشرکین سے فرمایا کہ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جو خدا نے تمہارے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا تھا تم نے پا لیا؟ وجدنا ما وعد ربنا حقا، جو ہمارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا فتح کا ہم نے تو دیکھ لیا ہے۔ اب یہ جو مشرک تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قرآن کریم میں انک لا تسمع الموتیٰ، اور آپ فرما رہے ہیں، ان کو خطاب کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، یہ آج تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ اب اس کے سارے قائل ہیں کہ سنتے تھے۔ بد دیانتی کی آپ اخیر دیکھیں، ایک مولانا صاحب نے کتاب لکھی ہے اور اس کا نام رکھا ہے سماع موتیٰ، اور ثابت کیا کہ سنتے نہیں ہیں، اور نام رکھا ہے سماع موتیٰ۔ جیسے قدری ہیں تقدیر کے منکر اور کہا جاتا ہے قدریہ، اہل حدیث ہیں حدیث کے منکر اور کہتے اہل حدیث ہیں، ثابت کیا نہیں سنتے اور نام رکھا ہے سماع موتیٰ۔ اب بد دیانتی دیکھیں، اس میں کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں انک لا تسمع الموتیٰ، اس سے ثابت ہے کہ مردہ نہیں سنتا۔ یہ صرف ہماری رائے نہیں ہے بلکہ حضرت عمر کی رائے یہ ہے، حضرت عمر بھی اس آیت سے یہی سمجھتے تھے کہ مردہ نہیں سنتا، اور اس پر دلیل کیا پیش کی کہ جب قلیب بدر، وہ بدر کا جو کنواں تھا جب مقتولین بدر پڑے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے جو خدا نے تمہارے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا اور شکست کا تمہارا مقدر تھا تم نے پا لیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا حضور اب کیسے خطاب کرتے ہیں، قرآن تو کہتے ہیں انک لا تسمع الموتیٰ۔ میں نے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی، حضرت عمر اس آیت سے بات یہی سمجھتے تھے کہ مردہ نہیں سنتا، تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر کی بات کو مان لیا تھا یا پھر جواب بھی دیا تھا؟ جی فرمایا تھا نہیں عمر یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا حضرت عمر کا اجتہادی استدلال تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے عمر کا اس استدلال تو بیان کر دیا، اور جو حضور نے اس کو نہیں قبول کیا آپ اس کو بیان کیوں نہیں کر رہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہے کہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے اور صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جسم وفات کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے۔ پوچھیں بھئی دلیل کیا ہے؟ وہ کہ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ دروشی پڑھا کرو، کیونکہ ان صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کیف صلاتنا تورض علیکم یا رسول اللہ وقد ارمتا، اللہ کے نبی ہمارا سلام کیسے پیش ہوتا ہے، آپ تو مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کی بات کو قبول فرما لیا یا وضاحت فرما دی؟ فرمایا نہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ بات تمہاری ٹھیک نہیں ہے، نبی کے جسم کو اللہ مٹی پر حرام کر دیتے ہیں، نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ اب صحابہ کا نظریہ یہی ہوگا کہ مٹی کھا لیتی ہے، یا یہ ہوگا کہ نہیں کھاتی؟ اس کی ایک اور مثال سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے اور سو گئے، اور اٹھے اور آپ نے وطر پڑھے اور آپ نے وضو نہیں فرمایا، تو امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے وضو کے بغیر نماز کیسے پڑھ لی؟ امی عائشہ کا ذہن یہ تھا کہ وضو سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ امتی ہو یا نبی ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کیا بتایا، یا عائشہ عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے میرا دل جاگتا ہے، نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب آپ اسے کیا ثابت کریں گے کہ امی عائشہ کا یہی نظریہ ہے کہ نبی بھی سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ نظریہ نہیں ہے۔ تو جب ایک بات کہ اللہ کے نبی وضاحت فرما دیں، پھر اس صحابی کی پہلی بات اب اپنے حق میں پیش کریں، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ ہمارا تعجب نوٹ فرما ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بتاؤ تعجب ہے کہ نہیں؟ یعنی اتنی باتوں پہ صحابی پوچھتا ہے، اللہ کے نبی وضاحت کرتے ہیں، تو آپ صحابی کی رائے کو نہیں لیتے، جو نبی نے بات فرمائی اس کو لیتے ہیں کہ آپ نے اصلاح فرما دی ہے۔ اور اس مسئلے پہ حضرت عمر نے جو رائے دی ہے، جو اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی ہے، اس کو نقل نہیں کیا جا رہا، اور پھر کہتے ہیں دیکھو عمر کی رائے وہی تھی جو ہماری ہے۔